السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا فرق ہے ان گیم شوز میں جو ہمیں دن رات ٹی وی پر دیکھنے کو ملتے ہیں؟ کیا یہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے یا ان کا اثر ہماری سوچ اور معاشرتی اقدار پر بھی پڑتا ہے؟ 3 بڑے گیم شوز جو مختلف ادوار میں پاکستان اور بھارت میں مقبول ہوئے وہ ہیں نیلام گھر، کون بنے گا کروڑپتی اور جیتو پاکستان۔ یہ تینوں شوز نہ صرف اپنے انداز میں منفرد ہیں بلکہ ان کے سماجی، ثقافتی اور تعلیمی اثرات بھی مختلف ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان سے صرف تفریح حاصل کی یا ان کے ذریعے کچھ سیکھا بھی؟ ایک وقت تھا جب نیلام گھر لوگوں کو علم، ادب اور تہذیب کی سنگیت میں ڈبو رہا تھا، اور پھر وہ وقت آیا جب کون بنے گا کروڑپتی نے ذہانت اور محنت کی قیمت کو اجاگر کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیتو پاکستان جیسے شوز نے تفریح کی ایک نئی نوعیت کو متعارف کرایا، جہاں محنت اور قابلیت کی جگہ زیادہ تر خوش قسمتی اور بے تکی تفریح نے لے لی۔ اب ہم ان تینوں شوز کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے ہر شو کس طرح کے پیغام دے رہا ہے اور کس کے ذریعے عوام میں کس قسم کی سوچ اور رویے فروغ پا رہے ہیں۔ تو آئیے ان تینوں شوز کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہر ایک نے معاشرتی اور ثقافتی سطح پر کیا اثر ڈالا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نیلام گھر، علم و تہذیب کا سرچشمہ، میزبان طارق عزیز، تخلیق کار عثمان رانا، دورانیہ 1975 تا 2012۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب ٹیلی ویژن نیا عام ہوا اور نیلام گھر نے ہر گھرانے میں اپنی جگہ بنائی۔ طارق عزیز جو خود ایک اعلیٰ درجے کے دانشور، شاعر اور ادبی شخصیت تھے، انہوں نے اس شو کو ایک تعلیمی پلیٹ فارم بنایا۔ یہ پروگرام عوام میں علم، تہذیب اور شعور اجاگر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ پروگرام کے مختلف سیگمنٹس میں بیت بازی، سوال و جواب اور محفل موسیقی شامل تھے۔ شرکاء کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، جہاں علمی تیاری اور ذہانت کا مظاہرہ ضروری تھا۔ سوالات ملکی اور عالمی معاملات پر مبنی ہوتے اور غلط جواب دینے پر شرکاء کو طارق عزیز کی جانب سے تنبیہ بھی سننی پڑتی، جو در حقیقت علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ نیلام گھر کے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی جائے تو نمبر 1 ادب اور شعور، یعنی پروگرام کے دوران طارق عزیز اکثر اشعار اور اقوال زرین کا حوالہ دیتے جس سے ناظرین کے ادبی ذوق کو جلا ملتی۔ نمبر 2 محنت کا صلہ، یہاں انعامات بھیک کی طرح نہیں دیے جاتے تھے بلکہ شرکاء کو علمی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ نمبر 3 تہذیب کا درس، پروگرام کے دوران شرکاء کی عزت نفس کا خاص خیال رکھا جاتا، خواتین کو بہن، نوجوانوں کو بیٹا اور مردوں کو جناب کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ سب سے بڑا انعام مہران کار طویل مراحل سے گزرنے کے بعد جیتنے والے خوش نصیب کو دی جاتی۔ نیلام گھر نے علم، ادب اور تہذیب کے ایسے بیج بوئے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ دوسرا شو کون بنے گا کروڑپتی، ذہانت کا امتحان، میزبان امیتابھ بچن، دورانیہ 2000 سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی گیم شو کون بنے گا کروڑپتی نے گیم شوز کی دنیا میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ اسے امیتابھ بچن نے اپنی شاندار میزبانی کے ذریعے ایک یادگار پروگرام بھی بنا دیا ہے۔ یہ شو صرف معلومات عامہ پر مبنی ہے، جہاں شرکاء کو ہارڈ سیٹ تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے آن لائن کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے، پھر پروگرام میں کئی شرکاء کے درمیان مقابلہ اور آخر کار ہارڈ سیٹ پر بیٹھنے والے کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون بنے گا کروڑپتی کے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی جائے، نمبر 1 سخت محنت کا تقاضا، یعنی اس شو میں شرکت کرنے کے لیے برسوں کی محنت، مطالعہ اور تیاری ضروری ہے۔ نمبر 2 ادبی چاشنی، نمبر 3 ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال، یعنی پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے
جو اسے مزید دلکش بناتا ہے۔ یہ شو اپنے معیار اور سنجیدگی کی وجہ سے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ یہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ لوگوں میں علم کے حصول کی خواہش بھی پیدا کرتا ہے۔ تیسرا شو جس کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے وہ ہے جیتو پاکستان، تفریح یا تہذیب کی موت۔ میزبان فہد مصطفیٰ، دورانیہ 2014 سے تاحال جاری ہے۔ ناظرین، جیتو پاکستان کے شمار پاکستان کے مقبول ترین شوز میں ہوتا ہے، مگر اس کی مقبولیت کا سبب علمی یا تہذیبی نہیں بلکہ محض تفریحی پہلو ہے۔ یہ شو اپنے بے شمار انعامات اور تفریحی کھیلوں کی وجہ سے عوام میں مقبول ہوا، مگر اس کا معیار نہایت پست ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کی محنت یا علمی تیاری کی ضرورت نہیں۔ شرکاء محض شاپنگ مال سے خریداری کر کے شو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انعامات جیتنے کے لیے بے معنی گانے گانے، بھونڈے کھیل کھیلنے یا میزبان کے ساتھ مذاق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی جائے تو نمبر 1، محنت کا کوئی صلہ نہیں، یعنی انعامات حاصل کرنے کے لیے کسی علمی یا تہذیبی قابلیت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، شرمناک حرکات۔ شو میں اکثر شرکاء کی عزت نفس کو پامال کرتے ہوئے تفریح فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 3، تفریح کی انتہا۔ پروگرام کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنا ہے، چاہے اس کے لیے معیار اور تہذیب کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ شو معاشرے میں محنت اور قابلیت کے بجائے شارٹ کٹ اور آسان انعامات کے رجحان کو فروغ دیتا ہے، جو ایک خطرناک سماجی رویہ ہے۔ تقابلی جائزہ اور نتیجہ۔ اگر ہم پروگرام نیلام گھر کو دیکھیں تو اس میں علم و ادب بہت زیادہ، تفریح مناسب، محنت اور قابلیت ضروری، عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کون بنے گا کروڑ پتی کے پروگرام کو دیکھا جائے تو اس میں علم و ادب مناسب، تفریح کم، محنت اور قابلیت ضروری، عزت نفس کا خیال ہمیشہ رکھا جاتا تھا۔ جبکہ جیتو پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں علم و ادب نہ ہونے کے برابر، تفریح بہت زیادہ، محنت اور قابلیت غیر ضروری اور عزت نفس ہمیشہ پامال ہوتی ہے۔ حرف آخر، نیلام گر نے علم، تہذیب اور ادب کو فروغ دیا۔ کون بنے گا کروڑ پتی نے ذہانت اور محنت کی اہمیت کو اجاگر کیا، جبکہ جیتو پاکستان نے تفریح کی آڑ میں معاشرتی اقدار کو نقصان پہنچایا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو کس سمت جانا چاہیے؟ وہ راستہ جہاں علم اور قابلیت کو سراہا جائے، یا وہ جہاں محض فوری انعامات اور تفریح کے پیچھے بھاگنا ہو؟ آپ کی رائے اہم ہے۔ ان تیزوں شوز کے حوالے سے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا۔ بہت شکریہ۔